جس میں قرآن کریم کی تعریف اور قرآن علوم، قرآن کن کن چیزوں سے بحث کرتا ہے، اس کے بعد پھر قرآن کریم کا نزول، پھر حفاظت کے طریقے جو نبوی میں کیا تھے، پھر اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قرآن کریم کی تدبیر اور جمع کیسے ہوئی، اس کا پورا ایک تفصیلی خاکہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب اس یونٹ کا جو آخری عنوان ہے وہ ہے علوم القرآن۔ اس پر ہم کن چیزوں پر بات کریں گے ذرا دیکھیں۔ آگے ہے نمبر 1 شان نزول۔ شان نزول کیا چیز ہے، اس کی تعریف، فہم قرآن کریم میں شان نزول کی اہمیت، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ شان نزول کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس موقع پر کسی موقع پر کوئی خاص بات پیش آئی، کوئی واقعہ ہوا، اس واقعے کے پس منظر میں قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہو گئی، تو اس پس منظر کو کیا کہا جاتا ہے؟ شان نزول۔ اس پس منظر کو کیا کہا جاتا ہے؟ شان نزول۔ یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پس منظر میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ اب قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ قرآن آیات تو وہ ہیں جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی نازل کیا، اس میں کوئی شان نزول نہیں، اور کچھ قرآن آیات وہ ہیں جن کے پیچھے کیا ہے؟ شان نزول ہے، اور آپ اس کو کہیں ان کے پیچھے کوئی پس منظر ہے۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں ایک آیت ہے، اس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ قبیلے بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور نواقف لوگ تھے، دیہات کے لوگ تھے، تو انہوں نے باہر سے، مکان کے باہر سے آواز لگانا شروع کیا، محمد اخرج الینا، تو بار بار یہ آواز لگانے لگے۔ تو یہ طریقہ کار دربار رسالت کے آداب کے خلاف تھا۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ بھئی دربار رسالت میں آتے ہوئے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ تو سورۃ الحجرات کے اندر ایک آیت نازل ہو گئی، یہ اس کا شان نزول ہے، باہر وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ دوسری قرآن کریم کی ہزاروں اس طرح کی واقعات ہیں کہ جس کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی پس منظر، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ واقعہ ہے۔ اس پس منظر میں یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ اسی طرح سورۃ الحجرات کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ حارث بن زرار بن ابی زرار، یہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بعد میں اللہ کے رسول کی خدمت پائے، وہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول نے اسلامی تعلیمات بتا دی، اور اسے کہا کہ بھئی یہ سارے احکام کے ساتھ ساتھ آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، فلاں تاریخ کو میرا نمائندہ آئے گا، وہ آپ سے زکوٰۃ وصول کرے گا۔ اس تاریخ کو اللہ کے رسول نے اپنا بندہ بھیجا، اور وہ جو آدمی یہاں سے گیا تھا، اس کے اور حارث کے قبیلے کے درمیان کچھ پہلے معاملات تھے، تو باہر جاتے ہوئے راستے میں باقی وہ تفصیلی ہے، ان غلط فہمی پیدا ہو گئی، وہ واپس آ گیا، اور اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول وہاں تو وہ میرے مارنے کے در پہ ہو گئے، ادھر وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ہمارے زکوٰۃ لے کر کے اللہ کے رسول کا نمائندہ آئے گا۔ باہر اس طرح کے معاملات ہو گئے، تو مقررہ تاریخ پر بندہ جب اموال زکوٰۃ نہیں آئے اور یہ بندہ واپس آ گیا اللہ کے رسول کے پاس خبر لے کر، تو صحابہ کرام نے کہا بھائی انہوں نے جو ہے نا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور ایک نمائندے کو جو ہے نا مارنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف ایک کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے نہیں طرح حالات کی تحقیق کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ جا کے حالات کی تحقیق کرو۔ یہ خالد یہاں سے چلے گئے، اور وہاں سے حارث مقررہ تاریخ پر بندہ نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہوئے، سمجھا شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر معافی مانگی کہ حالات کی جو ہے نا کہ جائزہ لے کر تلافی کریں گے، کوئی غلطی ہو گئی۔ تو یہ وہاں سے آئے، ادھر سے خالد گئے، بیچ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو حارث سے پوچھو تم کہاں آ رہے ہو؟ تو حارث بن زرار بن ابی زرار رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی ہم تو مقررہ تاریخ پر اموال زکوٰۃ لے کر بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کا نمائندہ آیا کہ وہ نہیں آیا،
ہم سمجھے شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں قوم کے نمائندہ افراد کو لے کر آیا ہوں معافی مانگیں گے. اور خالد سے پوچھو بھائی تم کیوں آئے ہو؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو میں کہ آپ لوگوں نے جو مقررہ تاریخ پر بتایا تھا اس کو آپ لوگوں نے جو ہے کہ مارنے کی کوشش کی. ہم تو حالات کی تحقیق کے لیے آئے ہیں. فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے. بہرحال یہ دونوں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے دونوں وقت اور صورتحال سامنے آئی. اس موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی بھائی اگر کوئی غیر ذمہ دار آدمی تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے تو چپکے سے اس پر عمل درآمد نہیں کرو بلکہ اس پر تحقیق کرو. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی شان نزول کی. اس طرح قرآن کریم کی بے شمار آیات ہے شان نزول جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اب آتے ہیں فہم قرآن کے سلسلے میں شان نزول کی اہمیت. اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کے پس منظر کو جاننا چاہتا ہے اس کی تفسیر کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بعض ایسی آیتیں ہیں کہ جب تک آپ کے سامنے شان نزول نہیں ہوگا آپ بات کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں. تو اس لیے فہم قرآن کے